السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایف کے جی این اسلامک آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستوں، میں غلام رسول جو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، بہت ہی اچھا ویڈیو ہے، مجھے سوشل میڈیا کے مادھیم سے ملا ہے، جس میں دلی کے فتح پوری مسجد کے شاہی امام مفکر اسلام علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی مکرم احمد صاحب جس کا ہے، وہ بہت ہی سمجھداری والے بیان کرتے ہیں، اور ہم مسلمان بھائیوں کو اس کو سن کے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، جو بڑی بزرگی والے امام ہے۔ تو چلیے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آج کل بہت سارے وواد چلتے رہتے ہیں، جو ہر ایک دن جو ہے نیا وواد مسلمانوں کے خلاف ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے مفتی صاحب کیا کہتے ہیں، جو دلی کے فتح پوری مسجد کے شاہی امام ہیں۔ جو یہ ویڈیو مجھے ملا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، جس میں وقف بورڈ ہے، پھر وہ جو کوئی بابا ہے رام دیو بابا کر کے، تو شربت جہاد کر کے کچھ بولے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ٹپڑی کی ہے۔ تو چلیے، ہمارے جو یہ مفتی صاحب ہے شاہی امام دلی کے، کیا کہنا چاہتے ہیں، چلیے ساتھ میں مل کر کے دیکھتے ہیں، پھر اپنا انت میں ریئیکشن دیتے ہیں، ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ آپ لوگ ساتھ میں بنے رہیے گا انشاءاللہ۔ ایک شخص ہے جو دوائیاں بناتا ہے، آیورویدک دوائیاں، تیل بناتا ہے۔ اس نے جی آیورویدک کا بڑا کاروباری ہے، وہ بڑا، اس پہ الزام لگتے رہتے ہیں، بس مسلمان نہیں ہے، بس یہی اس کی کامیابی ہے۔ تو اس نے آج اخبار میں کہا کہ لو جہاد اور ووٹ جہاد، جیسے لو جہاد اور ووٹ جہاد سے تم بچ رہے ہو نا، شربت جہاد سے بھی بچنا پڑے گا، کیونکہ اس نے اپنا شربت بنایا ہے۔ وہ چاہتا ہے میرا شربت بکے، تو حالانکہ کوئی جہاد نہیں ہے۔ ووٹ جہاد، لو جہاد، لینڈ جہاد، زمین جہاد، یہ مسلمانوں پہ جھوٹے الزام ہیں۔ وقف بل کیا ہے؟ وقف بل زمینوں پہ قبضہ کرنے والا ہے نا، تو اس کو ہم کیا کہیں؟ ہم سے تو لوگ کہتے ہیں زمینی جہاد کر رہے ہیں، زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، اور جو وقف بل ہے اس میں کیا ہے لکھا ہوا؟ سارے قبضے ہی تو ہیں۔ تو وہ یہ کہنے لگا کہ شربت جہاد سے بھی بچنا پڑے گا، شربت جہاد، یعنی تم روح افزا نہ پیو، مسلمان کمپنیوں کے بنائے ہوئے شربت نہ پیو، ہمارا پیو۔ ذہن خراب ہے ان کا، اور مسلمانوں کو نا الزام دیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ مسلمان کبھی نفرت نہیں پھیلاتے، دوسرے لوگ پھیلا رہے ہیں۔ جی اور میڈیا والے جو ہیں، جب سے یہ وقف کا قانون بنا ہے نا، میڈیا والوں نے تو ایسا لگتا ہے ٹھیکہ لے لیا، اقلیتی فرقے کو بدنام کرنا، اشتعال پھیلانا، افواہیں پھیلانا، جھوٹ پھیلانا، جھوٹ، میڈیا ٹرائل۔ تو حالانکہ جو وقف کا قانون بنا ہے، اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، سنویدھان کے خلاف ہے، جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کی جو ہدایات ہیں ان کے خلاف ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ جمعیت علماء ہند اور آل انڈیا سنی جمعیت العلماء، علامہ معین میاں، علامہ محمد سعید نوری، اور بہت سارے لوگ، مسلم، غیر مسلم، سماجی، سیاسی، مذہبی تنظیمیں، اکیلے انفرادی لوگ، سب پہنچے ہیں سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ سے گہار لگا رہے ہیں کہ جب یہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میڈیا والے کیوں کرتے ہیں؟ اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے۔ جی آج مہنگائی کتنی ہے آپ کو پتہ ہے؟ مہنگائی بڑھتی چلی، ابھی 1 اپریل کے بعد سے اور بڑھ گئی۔ اللہ، بے روزگاری بڑھ گئی، روزگار نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے، کام نہیں ہے، سویدھائیں نہیں ہیں، ہسپتالوں میں بری حال ہے۔ میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، کل ہی کے اخبار میں میں نے پڑھا کہ دلی میں گرمی بہت تیز ہو گئی، اور دلی کے ہسپتالوں میں جو LNJP ہاسپٹل ہے، GTB ہسپتال ہے، اور سنجے گاندھی ہے، اور کون سا ہے، ٹھنڈے پانی کا بھی بندوبست نہیں ہے وہاں، لائنیں لگ رہی ہیں پرچیاں بنانے کے لیے بھی، کوئی سنوائی نہیں، دوائیاں نہیں مل رہی، علاج نہیں مل رہا ہے۔
عوام بہت پریشان ہے، جنتا بہت پریشان ہے، ان مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ان کو وقف میں ڈال دیا، اللہ، وقف میں لگے رہو بس۔ تو ہمیں تو اس کی مذمت کرنی چاہیے اور کر رہے ہیں، اور ہر طرف دھرنا پردرشن ہو رہا ہے۔ کئی ریاستوں نے کہہ دیا کہ ہم تو اس وقف کے قانون کو لاگو ہی نہیں کریں گے۔ کچھ تنظیمیں، کچھ سرکاریں سپریم کورٹ میں گئی بھی ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ بے شک، علامہ معین میاں جو آل انڈیا سنی جمعیت علماء کے ہیں، انہوں نے کہا یہ تو غلط بیانی کا پلندہ ہے فیکٹ، اس میں تو بہت ساری غلطی ہیں۔ امید یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرا دے، سپریم کورٹ سے اچھا آرڈر مل جائے۔ جو لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں نا، چپ بیٹھے ہوئے، جو سکتے میں آ گئے ہیں، ان کو بھی اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ جی، اور جو لوگ وقف بل کی حمایت کر رہے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وقف بل کے اندر مسجدوں کے خلاف، قبرستانوں کے خلاف، درگاہوں کے خلاف، مدرسوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو باتیں ہیں، اس کی وجہ سے انہیں بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بے شک، وقف بل کی حمایت یہ کسی بھی طرح سے ہمارے فائدے میں نہیں ہے، اور اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جی جی جی، بس یہ ہے کہ دھرنا پردرشن جو ہے کہیں بھی ہو، آئین کے دائرے میں ہو، پرامن، شانتی پوروک، پرامن، آئین کے دائرے میں، سنویدھان کے دائرے میں۔ کئی دفعہ مثال کے طور سے کوئی جلوس نکال رہے ہیں مسلمانوں کی نیت خراب نہیں ہے، کچھ ایسے شرارتی لوگ گھس جاتے ہیں جو اس میں غلط اشتعال پھیلا دیتے ہیں۔ جی جی جی، فرضی طور سے دو چار آدمی آئیں گے، پتھر پھینک دیں گے، مسلمانوں پہ الزام لگ جائے۔ یہ بات، ہوشیاری کی ضرورت ہے، لیکن ہم چپ بیٹھ جائیں ایسا بھی نہیں۔ جی جی، یہ قانون جو ہے، جہاں تک انسان کی ذمہ داری ہے نا، اس قانون کے خلاف کہ بھئی جو اس میں غلط معاملے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں قانون کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے۔ بے شک، بھئی ہندو ہیں، مسلم ہیں، سکھ، عیسائی، جین، بودھ، پارسی، جو بھی ہیں، سب کے ٹرسٹ ہیں، سب کے قانون ہیں، جو سب کے قانون ہیں وہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ جی 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 جی، سبحان اللہ، کیا ہی پیارے لہجے سے، انداز سے مفتی مکرم احمد صاحب نے، جو دلی کے فتح پوری مسجد کے شاہی امام ہیں، بات رکھی ہے اپنی۔ مجھے تو حیرت میں ہو رہی ہے، شربت جہاد، اب یہ بھی کیا معلوم کون سا قانون ہے؟ اب یہ کیا معلوم اس دیش کو یہ لوگ کہاں لے جانے والے ہیں۔ ہم لوگ مسلمان آپسی بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو ایسے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اپنا دھندا چلانے کے لیے، ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ ملتا ہے۔ میں نے ایک اخبار میں اور ایک یوٹیوب میں ایک ٹائٹل پڑھا تھا، اس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ روح افزا کمپنی صرف مسلموں کو نوکری دیتی ہے، اور جو اس کا کمائی کا جو 85% جو ہے وہ یہ اسلام کے جو مدرسے چلتے ہیں اس کے اندر جاتا ہے۔ ارے یار، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا لوگ جو نہیں جانتے ان کو آپ جو ہے وہ فالتو کا گمراہ کر رہے ہیں؟ آپ اس کی ویب سائٹ پہ جا کر کے چیک کر لیں، روح افزا کمپنی نے کتنے لوگوں کو نوکری پہ رکھا ہے، اور اس کی جو کیا ہے، آپ RTI کر کے دیکھ لیں، آپ کو سب معلوم ہو جائے گا کمپنی کا کتنا منافع ہے، کہاں جاتی، کہاں خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ جو نہیں جانتے ان کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں، اور جو یہ بابا ہے کوئی، تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یار یہ جہاد کیا ہے، پہلے تو اس کو سمجھے، پھر جو ہے نا وہ بات کرے اسلام پہ۔ جہاد یہ نہیں ہے کہ کسی کو کھلایا پلایا جہاد، وہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد بہت ساری چیز کے ہے، اس میں آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ جہاد نہیں ہے۔ اور ہر ایک کا اپنا اپنا بزنس رہتا ہے، اس کے لیے بزنس چلانے کے لیے لوگ ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے، تھوڑا فکر کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اس کے اوپر سے کیا سندیش جائے گا۔ آپسی بھائی چارہ جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں آپ۔ اور دوسرا جو ہے کہ وقف بورڈ، تو جو مفتی صاحب نے یہ ابھی بتایا کہ
वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में हम मुसलमान भाइयों को रहना चाहिए। जो गलतियां हो गई है वो तो हो गई है, उसकी बात ही छोड़ दो, लेकिन जो नया कानून है उसके अंदर बहुत सारी गलतियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया है और सुनवाई भी चल रही है। तो लोग लड़ रहे हैं, तो उसके सपोर्ट में कम से कम हमको जाना चाहिए। और वक्फ बोर्ड क्या है और उसके ऊपर क्या क्या कायदा कानून लगते हैं वो सब हम मुसलमान भाइयों को पता होने चाहिए, ज़रूरी है। वक्फ बोर्ड का मतलब यही है कि वो अल्लाह की राह में कोई चीज़ दे देना, वक्फ कर देना, इसका कोई मालिक नहीं रहता। तो सरकार की नज़र उसके ऊपर है। जो वक्फ का माना यही है कि वक्फ कर दिया, जैसे मेरे पास कोई चीज़ है उसको मैं अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ तो उसका कोई मालिक नहीं रहता, वो वक्फ हो जाता है। उसका मालिक फिर कोई रहता नहीं, ट्रस्ट रहता है लेकिन ट्रस्ट उसका मालिक नहीं है। जो ऐसे लोग झूठ फैलाते हैं उनको इन बातों से थोड़ी परहेजगारी करनी चाहिए। और झूठ ज़्यादा फैलाते हैं मीडिया वाले भी, तो मीडिया वाले को जो है वो क्या नसीहत रहेगी। मीडिया वाले जो है वो महंगा के ऊपर तो बात ही नहीं करते आजकल, बस उनको हिंदू मुस्लिम की डिबेट चाहिए। ईमानदार पत्रकारिता ये सब चीज़ चली गई है। और मुसलमानों को निशाना बनाओ, सुबह शाम एक ही मुद्दा ढूंढ लो, मुसलमानों के अंदर कुछ फूट डालो। ऐसी बातें आपको नहीं करनी चाहिए। विकास के ऊपर काम करना चाहिए। अस्पताल में दवाई नहीं है, मुफ्ती साहब ने बताया। फिर जनता की कोई फिक्र नहीं है, जनता परेशानी में है, ये भी सरकार को सोचना चाहिए। जनता का कोई हल निकाले। अस्पतालों में दवाई की कमी है तो दवाई वहाँ पे पहुँचाए। और कई मरीज़ परेशान है दवाई के बगैर के, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है सही से, तो उनको सहूलत पहुँचाई जाए। और ये जो आजकल ट्रेंड चला है कि बस जनता को जो है हिंदू मुस्लिम के अंदर उलझाया जाए और उसका आपसी भाईचारा ख़त्म किया जाए, तो ये शर्म वाली बात है। जो मुफ्ती साहब ने आखिर में बताया कि मुसलमान जो है उसको रैलियाँ करनी चाहिए और उसको जो है अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए, पुरअमन शांति वाली रैली करनी चाहिए। तो उसके अंदर भी कहा कि एहतियात ज़रूरी है। बाहर के 2-4 लोग जो है बाहर के घुस जाएंगे, फिर वो आपस में पत्थरबाजी कर के फिर वो निकल जाएंगे, फिर इल्ज़ाम मुसलमानों के ऊपर आएगा। तो उसके ऊपर होशियार रहने की और मोहतात रहने की ज़रूरत है। और इसका मतलब ये नहीं है कि विरोध करना बंद कर दे, अपनी शांतिपूर्वक जो है वो विरोध जारी रखे, ऐसे तत्वों का भी ध्यान रखे, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भारत सबका है, सबको अधिकार मिला है बात अपनी अपनी रखने का। संविधान सिखाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई। तो हम लोग ऐसे मिल कर के रहते हैं और हमेशा रहने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जो सरकार है, सरकार के ऊपर हम कोई निशाना नहीं कर रहे, लेकिन जो मुफ्ती साहब ने बताया कि ऐसे लोग जो कुछ है वो ऐसे भाईचारा आपस में जो है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनके ऐसे लोगों पर सरकार कुछ कदम उठाए, हमारा कहना ये है। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मोबाइल के ज़रिए मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सुझाव ज़रूर लिखना ना भूलें। हमसे कोई बोलने में या हमारे वीडियो बनाने में कोई गलती रहती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सुझाव दें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।